حال دل میں جسے کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے خدا کا بندہ نہ ملا، اور خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں پھرتے ہیں بنوں پہ مار مار، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، اس لیے کہ زندگی احمد براہ بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی شرمندگی، جس قدر تسخیر خورشید و قمر ہوتی گئی، زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی گئی، کائنات ماہ انجم دیکھنے کے شوق میں اپنی دنیا سے یہ دنیا بے خبر ہوتی گئی، اور نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے واجب الانحراف مصدقین بزرگوں عظیم و جوان ساتھیوں، سفر المظفر کی آج 7 تاریخ ہے۔ ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام کے بعد یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس مہینے کا نام سفر تھا، اب بھی سفر ہے، اور اگر لغوی اعتبار سے اس کو کوئی صفر پڑھے تو بھی صفر ہے۔ ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم 3 مہینے ترتیب کے ساتھ اشہر حرم میں سے ہیں۔ مکے کے جہلاء، رؤساء، کفار ان 3 مہینوں کا احترام کرتے ہوئے جنگ و جدال، مخاصمہ، مجادلہ، لڑائی جھگڑا بالکل بند کر دیتے تھے کہ مہینے محترم آ گئے۔ 3 تو یہ ترتیب کے ساتھ ہیں، 1 رجب المرجب، اور جیسے ہی محرم ختم ہوتا اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا، صبح سویرے ہوتی ہی پرانا لڑائی جھگڑا، پرانی خاندانی سارے کے سارے مخاصمے، مجادلے اور ایک دوسرے کو مار دھال، لوٹ مار ساری مشرکین عرب شروع کر دیتے تھے، اور یہ اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ سارے کے سارے صبح گھروں کو خالی کر کے چلے جاتے تھے۔ سفر کا معنی ہے خالی، اور صفر کا معنی بھی ہے بالکل خالی، ان کے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ اور اس مہینے میں خوب لڑائی جھگڑے پرانے سالہ سال کے جو چل رہے ہوتے تھے، اثر نو اس کے اندر تازہ دم ہو کر گھس جاتے تھے، اور وہی مشرکین مکہ اور آس پاس کے سارے مشرک اس سفر کے مہینے کو بہت زیادہ منحوس بھی سمجھتے تھے، اور انہی مشرکین مکہ کی ذریت آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ اگرچہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی نظریات اور سوچ اور سمجھ اور فہم اور فراست وہی زمانے جاہلیت کی مشرکین والی ہے کہ جی سفر کا مہینہ تو نحوست والا ہے۔ مشرکین مکہ خود سفر کے مہینے میں شادی بیانی کرتے تھے، منگنی اور کاروبار کے لیے سفر نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ بچوں کا ختنہ بھی نہیں کرتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اور آج ساری قباحتیں، شناعتیں، ساری رذالتیں، ساری یہ
بدعات، رسومات، خرافات، بکواسات آج بھی مسلمانوں میں یہ پائی جاتی ہیں۔ سفر کا مہینہ آ گیا جی، ہم نے شادی بیاہ نہیں کرنی، منگنی نہیں کرنی، نیا کاروبار شروع نہیں کرنا، کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا، کیونکہ مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، نحوست بندے کے اپنے عمل کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ اپنے عمل کی۔ نحوست انسان کے اپنے عمل کی ہوتی ہے۔ وہ کس میں ڈالتا ہے؟ زمانے پہ، وقت پہ، مہینے پہ، دن پہ، رات پہ۔ پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے شکوہ کیا کہ میرے بندے بڑے عجیب ہیں، یہ مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ تجھے گالیاں کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، حالانکہ زمانہ تو انا، میں اللہ ہوں، زمانہ بنانے والا تو میں ہوں۔ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال کر اقبال لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، اپنے عمل کو نہیں دیکھ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر دائیں بائیں آگے پیچھے آتی ہے۔ ابھی ہمارے بڑی سب سال لگا کر آیا، پوچھ لو۔ ہاں جی، ایک گھر میں 100 بندے، 100 میں سے 99 نے نماز پڑھی اور ایک نے نہیں پڑھی۔ اب 99 زیادہ یا ایک؟ تم بھی تو بولو نا کچھ نہ، ہاتھ جو میں ہی بولوں گا جی۔ 99 زیادہ، ان کی برکت زیادہ ہونی چاہیے تھی، ان کی فضیلت زیادہ ہونی چاہیے تھی، ان کی بخشش زیادہ ہونی چاہیے تھی، ان کی عنایات زیادہ ہونی چاہیے تھی، ان کی اوپر عطایات زیادہ ہونی چاہیے تھی۔ ان 99 نے نماز پڑھی ہے، ایک نے نہیں پڑھی، اس کی نحوست سارے محلے میں چھا جاتی ہے۔ مہینہ کیوں منحوس ہے؟ ہفتہ کیوں منحوس ہے؟ ارے دن کیوں منحوس ہے؟ ارے کی وقت کیوں منحوس ہے؟ نحوست تو نماز نہ پڑھنے والے کی اتنی ہے کہ نمازی بھی رگڑے میں لگ گئے۔ بندے نے 80 من دودھ رکھا ہے بیچنے کے لیے۔ کتنے من؟ 80 من دودھ۔ ایسے دکاندار ہیں 100 من دودھ دن میں نکالتے۔ اور مزے کی بات یہ سنو، وہ دودھ بھی بھینسوں کا نہیں ہوتا، خود بنا کے بیچ رہے ہوتے، تب بھی اتنی ہوگی پاکستان میں۔ یہاں پانی ملایا، یہاں کیمیکل ملایا، دودھ سامنے نکل کے آ گیا۔ واہ بھائی واہ، اتنی ترقی ہو گئی پاکستان میں۔ کس کس کی خدائی کی شکایت کروں یا رب، ہر موڑ پہ کچھ لوگ خدا بن کے کھڑے۔ یہاں تو آوے کہاوا بگڑا ہوا ہے، تباہی بربادی کے دہانے پہ کھڑا۔ کل پرسوں ہمارے گھر میں ایک خاتون آئی، کہنے لگی میری بچی کے جو سسرال والے ان کی 2500 من مکئی یا گاؤں میں بیچیں گے ابھی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں بیچتے، وہاں 250 روپے کلو مکئی ہے، جب 300 کو پہنچے گی تب بیچیں گے۔ میں نے کہا اللہ کرے اس کو کیڑا لگ جائے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک سب کا ذہن مادہ پرستی کا ہے۔ لوگوں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا کہ میری دکان ہے، میری پراپرٹی ہے، میرا کارخانہ ہے، ساری زندگی اس عوام سے کماتا رہا، آج میں 5 روپے کم پہ چیز بیچوں، کل قیامت کے دن مجھے برکت ملے گی۔ وزیر مذہبی امور جناب طلحہ محمود صاحب اس سال جو حج پہ گئے 10,57,000 روپیہ پیکج تھا حکومت کا۔ جن لوگوں کو وہاں ٹرین نہیں ملی، رہائش قریب نہیں ملی، دور ملی، جو سہولیات ملنی تھی وہ نہیں ملی، دور ملی اور دیر سے ملی، حجاج کرام کی جب واپسی مکمل ہو گئی 16 ارب روپے ان کے جو بچے تھے وہ سارے کے سارے اٹھا کر وزیر مذہبی امور جناب طلحہ محمود صاحب نے ہر بندے کو اس کے حساب سے واپس کر دیا، اور یہ پاکستان کے ریکارڈ میں کئی دفعہ ہوا ہے۔ کتنے روپے؟ 16 ارب۔ رپورٹ آپ کے رسالے میں آئیے، پڑھ لینا ذرا۔
ہم نے اب تک کسی سینیٹر سے، اپنے کسی ممبر سے آج تک یہ سوال نہیں کیا صحابی جو باہر سے آپ بھیک مانگ کر لاتے ہیں اور قرضہ لے کر آتے ہیں، ہمیں آج تک حساب نہیں ملا کہ وہ قرضہ خرچ کہاں ہوتا، کون سے مرض کی دوا بنتا ہے، آج تک پتہ ہی نہیں۔ حکومت علیحدہ لے کے کھا رہی ہے، ہمارے وزیر علیحدہ لے کے کھا رہے ہیں، مشیر علیحدہ لے کے کھا رہے ہیں، کہ سمجھو کہ ممبر علیحدہ لے کے کھا رہے ہیں، علاقے کے چور مین اور چیئرمین سب لے کر علیحدہ کھا رہے ہیں۔ دکاندار طبقہ جو ہوتا ہے، راشن کی دکان پر چلے جاؤ، صبح ایک ہے، رات کو ایک دوسرا ہوتا ہے، جی بھائی پیچھے سے چیز مہنگی ہو گئی۔ ہر بندہ سفرہ تفریح کے دور میں کوشش کرتا ہے بس کما کے رکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کسی کا حق ادا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، اور اللہ کی طرف سے پکڑ پھر تب بھی آتی۔ بنی اسرائیل پر قحط آیا 7 سال، 7 سال میں وہ مردار کھانے لگے، یہاں تک کہ ہر چیز دنیا کی کن بلا جتنا ملے سب کھانا شروع کر دیا، رو رو کے ہلکان ہو گئے، پہاڑوں میں بیٹھ کے سجدے کر کر کے پتھروں میں سوراخ کر دیے۔ اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو وحی کر دی، اور میرے موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل والے اتنی عبادت کرے، اتنے زیادہ سجدے کریں جیسے چمڑے کا کوڑا سوکھ جاتا ہے، سارے ایسے سوکھ بھی جائیں، میں رب نے ان پر رحم نہیں کرنا، ترس نہیں کرنا، میں نے ایک قطرہ بھی بارش کا نہیں دینا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب بتا تو صحیح نہ، کیسی توبہ کرے تو قبول کر لے، کیسا عمل کرے تو قبولی کر لے، اللہ کون سا معاملہ کرے تیری کریمی متوجہ ہو جائے۔ فرمایا ان سے کہہ دو نا ایک دوسرے کے حقوق ادا کر لیا کرے، میں رب اسی وقت تمہاری قحط سالی کو دور کر دوں گا۔ ارے جس گھر کے اندر ماں باپ کا حق ادا نہ کیا جائے، جس گھر کے اندر بوڑھی والدہ کا حق ادا نہ کیا جائے، جس گھر میں بوڑھے باپ کا حق ادا نہ کیا جائے، جس گھر کے اندر رہنے والی بہو بیٹی کا حق ادا نہ کیا جائے، جس گھر کے جوان اپنی ماں کی ممتا کا حق ادا کرنے والے نہ بنے، بتاؤ نا وہاں اللہ کی طرف سے پکڑنا آئے تو کیا ہے؟ حالانکہ وہ زمانے میں معزز تھے، عاملین قرآن کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں، تاریکی قرآن کر۔ ساری ہماری زندگی میں سے اللہ کا قرآن بھی نکل گیا، نبی کا فرمان بھی نکل گیا، فقہ کی شان بھی نکل گئی، اولیاء اللہ کا فیضان بھی نکل گیا۔ خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو اسلام کے سانچے میں ڈال لو، اپنی زندگیوں کو قرآن کے سانچے میں ڈال لو، اپنی زندگیوں کو اللہ رسول کے حکموں کے تابع کر لو، رب کی قسم رب تھوڑی روزی کے اندر بھی برکت دے گا۔ لیکن الفت میں برابر ہے وفا ہو کہ جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو۔ آج نوجوان ہے، لباس پہننے کا مزہ اس کو پتا ہے، سرگی پپ بنانے کا اس کو مزہ پتا ہے، جسم جان بنانے کا مزہ پتا ہے، 24 گھنٹوں میں اپنی باڈی بنانے میں لگا ہے، ارے کھانے پینے کا مزہ اس کو پتا ہے، رہن سہن کا مزہ اس کو پتا ہے، کاروبار کا گھر بار کا مزہ اس کو پتا ہے، تنہا کیسی بڑی گی اس کا مزہ اس کو پتا ہے، نہیں مزہ تو اس کے اندر نماز کا مزہ نہیں۔ آؤ ہماری محلے کی نماز فجر میں آ جاؤ، گن لینا پہلی سب کے اندر بھی چند وہ بندے بوڑھے بیچارے نمازی ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں چلا جاؤ، وہاں بھی آدھی سب نمازیوں کی نظر آئے گی، بڑے سے بڑے محلے میں چلا جا، وہاں 100-200 سے زیادہ نمازی نہیں آتے، کیا کہا تو رجال پڑ چکا، کیا سارے مرد مر چکے ہیں، کیا کوئی سانس لینے والا نہیں، دنیا کے مزوں کی ایسی چاشنی لگی ہے، دنیا کے مزوں کے پیچھے ایسا لگا ہے، رب کی قسم مسلمان نے مرنا بھلا دیا۔
وہ سوچیے ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج دل کے اندر وہ رحم کا مادہ تو ہے ہی نہیں، تو اللہ کی طرف سے پکڑ تو آنی ہے، بے رحم قسم کے ہمیں بڑے بڑے وزیر مشیر مل جاتے ہیں جو قوم کی عزت بھی لوٹتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں۔ میری بات یاد رکھنا، سیمن دودھ والی میں آؤں گا واپس اس کی طرف آ کر میں۔ آج ہمارے مزے ختم ہو گئے، کیوں؟ ہمارے پیر صاحب نے کتاب میں لکھا، جو بندہ دنیا دار کے پاس بیٹھتا ہے وہ دنیا دار بن جاتا ہے، جو بندہ دین دار کے پاس بیٹھتا ہے رب کی قسم وہ دین دار بن جاتا ہے۔ 4 دن آپ کپڑے کی دکان پر بیٹھو، 5ویں دن دل میں آئے گا یار میں بھی دکان کھول لوں۔ 4 دن آپ کریانہ کی دکان پر بیٹھو، آپ کے دل میں آئے گا میں بھی دکان کھول لوں۔ 4 دن کسی بڑے بزنس مین کے ساتھ بیٹھو، آپ بھی کہو گے میرا بھی ایسا بزنس ہو۔ 4 دن آپ کسی شکاری مداری کے ساتھ بیٹھو، آپ کہو گے میں بھی ایسے بن جاؤں۔ 4 دن کسی اللہ والے کی مجلس میں جا کر بیٹھو، رب کی قسم تمہارے دل میں آئے گا اللہ مجھے بھی تو ایسا اللہ والا بنا دے۔ ہم سوچے تو صحیح، تو پھر کیوں نہ انسان اللہ والوں کے پاس بیٹھے؟ دنیا میں 2 قسم کے لوگ، صرف مادے پہ زور دینے والے 4 بندے جہاں بیٹھیں گے یہی سوچ ہوگی کون سے کام میں ہاتھ ڈالیں جو سارے کا سارا پیسہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے، بس ان کا پڑھنا، ان کا دیکھنا، ان کا چلنا، ان کا سوچنا، ان کا بیٹھنا، ان کا اٹھنا، ان کا جاگنا، ان کا سونا، سارا مادہ کیا ہے؟ مادہ پرستی، پیسہ ہے، عیسیٰ بھی نموسا بھی سب سے بڑا ہے پیسہ بھی، بس وہ ہر وقت اس میں لگے ہوتے ہیں۔ نماز کی فکر نہیں، روزے کی فکر نہیں، حج کی فکر نہیں، زکات کی فکر نہیں، حقوق اللہ کی فکر نہیں، حقوق العباد کی فکر نہیں، یہی فکر ہر وقت سوال رہتی ہے کون سا کام کروں جو دام اچھے آ جائیں بس، اور اس کے لیے ساری زندگی اپنی وقف کر دیتے، ساری کی ساری زندگی لگا دیتے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آرام کہیں بھی نہیں ملتا۔ وہ یہ سمجھا ہے پیسے میں آرام ہے، پیسے میں آرام نہیں، پیسہ ہے ہی بے آرامی کا نام۔ دوسری سوچ، دوسری تعلیم قرآن و سنت کی ہے، دین کی۔ انسان سمجھ صلات کا پابند ہو، حج و زکات کا پابند ہو، تبلیغ و جہاد کا پابند ہو، ذکر و قرآن کا پابند ہو، ہاں جی، اور وہ یہ چاہتا ہے مجھے اللہ کی رضا مل جائے بس۔ ارے دنیا تو گزر جانی ہے، جیسی تیسی کر کے گزر جائے گی، 50 سال، 60 سال، 70 80 100 سال، آخرت کے لیے وہ تیاری کر رہا ہوتا۔ ارے میری آخرت بن جائے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس زندگی بنانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر محنت کی، اور آخرت کی زندگی بنانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ نے پہلی وحی نازل کی، اس سے لے کر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے، نبی علیہ السلام نے دنیا کے لیے ایک دہاڑی بھی کام نہیں کیا۔ ہمارے لوگ تجارت نبی کی سنت ہے تو تبلیغ تیرا باپ کرے گا، وہ جی تجارت نبی کی سنت ہے تو جہاد کے لیے تیرے دادا قبر سے اٹھ کے آئے گا، وہ جی کاروبار کرنا نبی کی سنت ہے تو حج کرنا بھی تو نبی کا طریقہ ہے، کہنا جی کاروبار کرنا نبی کی سنت ہے تو اللہ کے نام پر سب کچھ لٹا دینا یہ بھی تو پہلے تیرے نبی کی سنت ہے، اس میں عمل کون کرے گا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے، گھر بار والے بھی تھے، 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں 2 صحابی ایسے تھے جو مرنے دم تک ایک بیوی والے تھے۔ ان کی سنت پر تو سارا پاکستان عمل کر رہا ہے نا، سارا بنگلہ دیش عمل کر رہا، سارا ہندوستان عمل کر رہا ہے، سارا کابلستان عمل کر رہا ہے، سارا جہاں ترکستان عمل کر رہا ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ ہم نے جینا بھی ہے مرنا بھی ہے۔ باقی 1,24,000 کم و بیش جتنے صحابہ تھے سب کی تقریباً 4 بیویاں تھیں، اور بچے ماشاءاللہ 2 درجن 3 درجن 2.5 درجن 3 4 درجن 5 درجن۔ اپنا حال ہم دیکھیں، اللہ اکبر، ان سنتوں پہ عمل کون کرے گا؟ صحابہ کرام کاروبار کرتے تھے، قرآن کہتا ہے کہ ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے ذرا نہیں روکتا۔
اللہ کے راستے میں نکلنے سے، جہاد سے ذرا نہیں روکتا، اللہ کے احکامات پورے کرنے میں، اللہ کی ذکر کرنے میں ان کا کاروبار ذرا رکاوٹ نہیں بنتا۔ اسی پتہ یہ چلتا ہے جو کاروبار، جو ملازمت اللہ کی ذکر فکر میں رکاوٹ بنے، وہ کاروبار صحیح نہیں، اس لحاظ سے صحیح نہیں۔ حلال تو ہے، کھانا پینا بھی جائز ہے، لیکن تیری آخرت کا جنازہ نکال کے رہ جائے گا، اللہ اکبر، تیری آخرت تباہ کر دے گا۔ آج دنیا کے لیے ہم کتنا جیتے ہیں، ابھی میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، دنیا کے لیے ہر بندہ کتنا جیتا اور کتنا جاگتا۔ ابھی سوچے نا، ہم اپنے گریبان میں مجھ سمیت آنکھیں جھکا کے ڈال کے، یار ہم نے زندگی کی کون سی موڑ پر تہجد کی نماز شروع کرنی ہے، پتہ تو چلے۔ لڑکپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، شباب گزر گیا اور ڈھیر عمر آ گئی، حج اب بھی نہیں کر رہا، کہنے لگا تھوڑے اور مزے کرنے دے، اکٹھا بڑھا ہو کے حج کروں گا تاکہ سارے گناہ معاف کرا لوں، تماشا دیکھ۔ خدا نخواستہ حج کے بغیر مر گیا تو مردار مرے گا، حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہودی مرے یا نصرانی مرے، فائدہ کیا ہوگا، مجھے بڑھاپے میں حج کروں گا۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ ساری دنیا کی رنگرلیاں میں چکھ لوں اور پھر اکٹھی توبہ کروں گا۔ اللہ توفیق دے گا تو کرے گا نا۔ ایک بزرگ سے میں نے کہا آپ میں لاٹھی لے لو نا، بوڑھے وہ چل بھی نہیں سکتے۔ نہیں ابھی تو میں اچھا ہوں۔ میں نے کہا راستے میں ایسے چل رہا ہوتا ہے جیسے ابھی گرا مرا، ابھی گرا مرا، لڑکھڑاتا ہوا، لیکن کھوڑی نہیں، پکڑنی۔ لوگ بولیں گے بڈھا ہو گیا، اب بڈھے کو بڈھا نہیں بولے گا تو کیا بولیں گے، آدھی کا ساتھ۔ اللہ اکبر، 40 سال کے بعد ہاتھ میں عصا رکھنا، لاٹھی رکھنا، کونڈی رکھنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمیں سنت اچھی نہیں لگتی تو کون رکھے۔ اللہ اکبر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ تہجد گزار تھے، نبی علیہ السلام کی ساری صحابیات تہجد گزار تھی، کوئی ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا کبھی تہجد کی نماز چھوڑی ہو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 64,65,000 مربع میل کے اکیلے حکمراں ہیں۔ 64,65,000 مربع میل سے نقشے میں دیکھ تو آدھی دنیا سے زیادہ دنیا سے میں آ جاتی، اکیلے، اور اپنی سکوٹری میں اتنے حساس تھے کوئی حد نہیں۔ کہتے تھے میرا علی بھائی مار کھا گیا اس لیے کہ وہ غافل تھا سکوٹری میں، وہ اعتبار بہت جلدی کرتا تھا اس لیے مار کھا گیا۔ حضرت امیر معاویہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، اس میں اکیلے سوتے تھے، کسی کو مجال نہیں اندر آنے کی، تہجد پابندی سے پڑھتے تھے۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ تہجد کی نماز چھوٹ گئی۔ ہاں، ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کو کبھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جی، مغرب پڑھتے ہوئے دیکھا، عصر اور ظہر یا فجر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ تہجد کیا پڑھے گا؟ صاحب یہ افغانستان کا ہے، امیر المومنین ہے، آپ اس کو تہجد کی نماز میں ہم روزانہ دیکھو گے، اسے بڑی سلطنت چلا رہا ہے، بھیک بھی نہیں مانگتا، اور ساری دنیا کو جتنا کفر ہے، ایٹمی طاقت ہم ہیں، ڈرتا ان سے۔ واہ بھائی واہ، یقینی بات ہے، ایمانی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، انہیں نظر آتی ہے اپنی منزل آسمانوں۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو لڑتا ہے بے دیگ بھی سپاہی، اس لیے کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشادی۔ ہم کوشش کریں کہ آج سے ہم نے بیان سنا مولوی صاحب کا تو ہم نے تہجد کی نماز پڑھ لی۔ محلے کا ایک بزرگ نمازی تھا ہمارا، کافی دنوں سے فجر میں نہیں آ رہا، اب بھی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا فجر میں نہیں ہوتے تو الٹا مجھے کہنے لگا استاد جی میرا تو دل چاہتا ہے میں تہجد کی نماز میں آؤں، لیکن میں نے کہا آپ سو رہے ہوں گے۔ میں نے کہا الحمدللہ میں تو تہجد وقت جاگ رہا ہوتا ہوں، تو آ تو صحیح۔ اور کہا جی میرا دل ہوتا ہے میں مسجد میں تہجد پڑھوں۔ میں نے کہا نہیں، تہجد کی نماز گھر میں پڑھ تاکہ وہ مسلمان کے بچے بنے نا۔ گھر میں اٹھ، لیٹیں جلا، وضو بنا، پانی گرم کر، سردی میں تلاوت کر، کشکش ہوگی، سب کی آنکھیں کھلے گی، سب کہیں گے ہاں تہجد کا وقت ہو گیا۔ مزہ تب کرتا۔ وہ
ایک نوجوان کا باپ مر گیا، لوگ آتے تھے تعزیت میں، تو ہم تو سادے مولوی ہیں، ہر بندے کو جنت الفردوس سے نیچے جنت دیتے ہی نہیں ہیں، دعا مانگو جی اللہ جنت الفردوس دے، جوان کہے آمین لیکن لگتا مشکل ہے، پھر کوئی کہے جی دعا مانگنا جی، کہا جی آمین، اللہ جنت الفردوس دے جی، آپ کے باپ کو کہتا آمین لیکن لگتا مشکل ہے۔ سب نے کہا کتنا ناکارہ پروسا ہے وہ، ہم جنت الفردوس کی دعا مانگتے ہیں، یہ کہتا ہے لگتا مشکل ہے۔ پوچھا یہ کیوں کہتا ہے؟ کہا میرے باپ نے کبھی زندگی میں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھی، اللہ کے ہاں اتنی اندھیر نظری ہے، سب کو جنت الفردوس دے گا، اللہ کے ہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں، آگے سردیاں آ رہی ہیں، راتیں اور لمبی ہو جائیں گی، عشاء میں ہم وقت پہ سوئیں، تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جائے گی۔ ایک ساتھی ٹیکسی چلاتا ہے، کہا استاد جی میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، میں کیا کروں؟ میں نے کہا سر کی طرف 5 کلو کا وزن کھڑا کر، کوئی ایسا سسٹم لگا جب گڑنگ ہو 10 سر پہ لگے، خود بیٹھ جائے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگا آنکھ کھل جاتی ہے ویسے میری، لیکن دل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر تو پورا کرین منگانا پڑے گا، جو آپ کو گھر سے چک مار کے اٹھائے اسی طرح گرم مسجد میں پھینکے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے یار؟ میں نے کہا ٹیکسی لے کر تو پہنچاتا ہے، سواری تو تم سے ایک بھی نہیں چھوٹتی، ٹرین تو ایک بھی قضا نہیں ہوتی، روٹی تو کبھی نہیں چھوٹی، بوٹی تو کبھی ہاتھ سے نہیں پھسلی، ہاں نکل جاتی ہے نماز۔ ہماری کوشش ہو تہجد کی نماز کی ہم پابندی کرنے والے بنے، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہاں اللہ اکبر، آپ شروع کر دیں انشاءاللہ، آپ تماشا دیکھیں برکت کتنی ہوگی۔ ایک مفتی صاحب تھے مولانا عبداللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے مرید بھی تھے اور خود مدرسے کے محتمم بھی تھے، مدرسے میں پڑھاتے بھی تھے۔ کہنے لگے 40 سال میں ان کا مرید رہا، وہ 40 سال میں کبھی ایک دن بھی رات میں تہجد کی نماز میری کبھی قضا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو دینی نسبت ہوتی ہے علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اللہ کے اولیاء کے ساتھ، اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی۔ مفتی محمد حسن صاحب جامعہ اشرفیہ کے بزرگ گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرمانے لگے میں تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا، حضرت کو ملنے چلے گئے، حضرت نے کہا 2-3 راتیں ٹھہرو، کہا حضرت ہم نے جا کر مدرسے میں پڑھنا پڑھانا ہے، انتظام چلانا۔ فرمانے لگے میں نے آپ کو عرض کر لیا 2-3 راتیں ٹھہرو، کہا ہم 2-3 دن وہاں پر ٹھہر گئے، ماشاءاللہ اس 2-3 دن کی یہ برکت تھی کہ ہمارے پیر مرشد تھانوی دنیا سے چلے گئے، آج 30 سال کا عرصہ ہونے کو ہے، کبھی تہجد کی نماز میری قضا نہیں۔ ہماری بھی کوشش ہو، کوشش کر لیں انشاءاللہ کہ بھئی آج سے ہم کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ دل جمی ہو جائے گی، ہفتے میں 2 راتیں جاگے، 3 جاگے، 4 جاگے، 5 کرتے، 7 کرتے، 15 دن کرتے، مہینہ، انشاءاللہ ترتیب پہ لگ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوشش کریں گے انشاءاللہ، بڑی برکت ہوتی ہے تہجد کی نماز کی۔ ہماری مدارس کے زمانے میں طلباء رات کو جاگتے تھے، تہجد کی نماز کا مدارس میں بڑا اہتمام ہوتا تھا، اور تہجد کے وقت یوں لگتا تھا جیسے فجر کی نماز ہو رہی ہو، کوئی نیا بندہ آ جاتا حیران ہوتا کہ فجر کی نماز ہو گئی یا فجر کی سنتیں پڑھی جا رہی ہیں، یوں ذوق شوق کے ساتھ آگے بڑھتے تھے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے 70 سال عمر تھی، 70 سال، روزانہ بیت اللہ کے 70 طواف کو کیا کرتے تھے، ایک طواف 7 چکر کا ہوتا ہے، 490 چکر لگتے، اور ہر طواف کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، 140 رکعت نفل بھی پڑھ لیا کرتے تھے، اور تھکن کا نام بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج کتنے سارے بندے ان کے پاس پیسے ہیں، حج کے لیے نہیں جاتے، کیوں کرتے ہیں؟ وہاں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، ازدحام بہت زیادہ ہوتا ہے، وہاں گرمی ہوتی ہے، دوڑنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، وہ کرنا پڑے گا۔ علماء نے لکھا ہے جس حج کے اندر جتنی زیادہ مشقت ہوگی اللہ ثواب بھی اتنا زیادہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رات کو مجھے ایک ساتھی نے ایک خوشخبری تو سنائی، ابھی میں ساتھی کے پاس نہیں گیا، اس نے کہا سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے 9، 10، 11 یہ 3 مہینوں کا پیکج سعودی گورنمنٹ نے دیا ہے، 1.5 لاکھ میں عمرہ۔ کتنے لاکھ میں؟ بہت آسان ہے،
جس کے گھر میں آدھا تولہ سونا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، بیچ کے چلے جائے، اللہ زیادہ دے دے گا۔ حدیث میں ہے بار بار حج کرو، بار بار عمرہ کرو، یہ تیرے فقر و فاقہ کو دور کر دے گا، یہ تجھے مالدار کر دے گا، مالدار، ساری فقیری دور ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ توفیق دے دے تو عمرہ کرنے کے ساتھ ساتھ طواف زیادہ کیے جائے، ایک طواف 7 چکروں کا مکمل کر کے 2 رکعت پڑھ کے آپ دعا مانگ کے جس کو بخشی اللہ سب کو ثواب پہنچا دے۔ کتنے طواف انسان دن میں کر سکتا، ہاں جی، اور اللہ کے نام کے ترانے گا سکتا۔ ذوق شوق جن میں تھا انہوں نے اپنی زندگی میں بڑے عمل کیے، بہت زیادہ، انسان حیران ہوتا ہے ان پر۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اللہ کی ولی گزرے ہیں، ان کا جب انتقال ہونے لگا ان نے وصیت نامہ لکھایا کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے گا جس نے ساری زندگی فرض نماز قضا نہ کی ہو۔ نمبر 2 اس میں شرط یہ ہو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں کبھی نہ چھوڑی ہو۔ نمبر 3 تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ نمبر 4 ماں، بہن، بیٹی، بیوی، دادی، نانی کے علاوہ محرمات رشتوں کے علاوہ کسی غیر محرم عورت پر غلطی سے بھی کبھی نظر نہ پڑی ہو۔ اندازہ لگاؤ، اس زمانے میں تہجد والے بھی مل جاتے تھے، صاحب ترتیب بھی مل جاتے تھے، اصل کی سنتوں والے بھی مل جاتے تھے، لیکن مشکل یہ تھا کہ کسی پہ نظر نہ پڑے، غلطی سے یہ ملنا مشکل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سر ہو گئی، مغرب قریب ہونے لگی، آواز لگی جنازہ پڑھاؤ نہ۔ اللہ والے نے وصیت کروائی ہے میری نماز جنازہ کی امامت وہ مرد قلندر کرے گا، وہ اللہ کا ولی کرے گا جس میں 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ کہنے لگے وہ وصیت نامہ سنایا گیا، مغرب ہونے سے پہلی صف کے اندر ایک اللہ کا بندہ نکلا ہے، اپنے رومال میں چہرہ چھپائے ہوئے ہے، خواجہ باقی باللہ کی میت کے پاس آتا ہے، ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کہنے لگا خواجہ سمجھ گیا ہوں کس کے لیے تو وصیت کر کے گیا ہے۔ او میرے خواجہ تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ او میرے خواجہ اگر میں تیری نماز جنازہ کی امامت نہیں کرتا، تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور اگر میں تیری نماز جنازہ پڑھاتا ہوں میرے خواجہ میرا باقی راز کوئی نہیں ہے۔ ارے مسلح پہ آ کے کھڑا ہو گیا، 4 شرائط میرے اندر پوری ہے، مسلح پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھائی ہے، خواجہ باقی باللہ کی میت اٹھانے والوں نے اٹھا لی ہے، دنیا دوڑی ہے جو مسلح پہ کھڑا ہے کتنا بڑا قلندر ہے، کتنا بڑا غوث ہے، کتنا بڑا ابدال ہے۔ چلو دیکھتے ہیں اللہ کے ولی کو جس میں 4 شرطیں پائی گئی کتنا بڑا بندہ ہوگا۔ چہرے سے رومال ہٹایا، ساری دنیا ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی، اس لیے کہ سارے ہندوستان کا اکیلا حکمران شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ مسلح پہ کھڑا ہے۔ ارے جس زمانے کا بادشاہ اتنا بڑا نمازی ہو، جس زمانے کا بادشاہ اتنا بڑا تہجد گزار ہو، جس زمانے کا بادشاہ اتنا پاک دامن ہو، جس زمانے کا بادشاہ عصر کی سنتوں کی پابندی کرنے والا ہو، رب کی قسم اس بادشاہ کے دربار میں تو ہر ایک اللہ کا ولی ہی بیٹھا ہوگا۔ ارے وہ زمانے میں معزز تھے عاملین قرآن ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ ارے نئی نویلی شادی ہو گئی، دلہن بھی گھر میں آ گئی، نماز کی پابند ہے، روزی کی پابند ہے، پردے کی پابند ہے، چادباری کی تقدس کی پابند ہے۔ میاں سے کہنے لگی ہے آدھی رات تو سو لیا کر، میں اللہ کے سامنے رو کر گناہ دھو لیا کروں گی، آدھی رات کے بعد میں سو جایا کروں گی، تو فجر میں اٹھ فجر تک اللہ کے سامنے رو لیا کر۔ ساری زندگی میاں بیوی نے اپنے گھر کے مسلح کو اللہ کی یاد سے تازہ رکھا ہے۔ ارے صبح سویرے کسی گھر میں چلے جاؤ آپ کو یوں لگے گا جیسے میں مکلی قبرستان میں گھوم رہا ہوں۔ ارے صبح سویرے کسی کے گھر میں چلے جاؤ یوں لگے گا شاہ جہان کے ٹھٹا قبرستان میں گھوم رہا ہو، کسی کے گھر میں سویرے چلے جاؤ یوں لگتا ہے ظفر ٹاؤن کے قبرستان میں گھوم رہا ہو۔ خدا کے لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔
داڑھی میں سفیدی آ گئی، سر میں سفیدی آ گئی، آنکھوں میں بھی سفیدی آ گئی، کمر میں جھکاؤ آ گیا، آنکھوں کی بینائی کمزور پڑی گئی، کانوں کی سنائی بھی کمزور پڑی گئی۔ خدا کے لیے اب تو اپنی جھکی کمر کے سامنے تہجد میں رب کے سامنے جھک لیا کر۔ ساری زندگی دنیا بنانے میں گزار دی، بڑھاپا آ گیا، اولاد کی لائف بنانے کے لیے لگا۔ وہ جی میری اولاد ہے، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ کیا کرم کیا؟ فجر کی نماز میں تو ایک بھی نظر نہیں آتا، ظہر کی نماز میں تو ایک بھی نظر نہیں آتا، کون سا کرم یاد کر رہا؟ نہیں جی ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، پراپرٹی بہت ہے، پلاٹ بہت مل گئے، مکانات بڑے مل گئے، مال کی بڑی رہل پھیل ہے، میاں اس کے گمان پہ مت جانا، کل قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا۔ ابوبکر صدیق کے سامنے ایک بندہ آیا، کہا میرے اوپر قرضہ، اور قرضہ بہت زیادہ ہے، دینا ہے، وقت ہو گیا۔ کہا جی میرے بھائی عثمان کے گھر چلا جا، کہا آپ سفارش کریں، کہاں بغیر سفارش کے دے گا، کہا آپ ساتھ چلے، کہاں میرے بغیر دے دے گا، جاؤ۔ بندہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ پہنچا۔ حضرت عثمان اپنی گھر والی کو ڈانٹ رہے ہیں، اور میری گھر والی آپ نے رات کو چراغ میں بتی موٹی رکھی ہے، سارا تیل پی گئی، اگر چراغ کے اندر بتی پتلی رکھتی تو کم از کم تیل بچ جاتا، اگلی رات کام آتا۔ اس بندے نے سنا، کہا عثمان تو گھر والی سے لڑ رہا، کرسی دے دو۔ عثمان تو اپنی گھر والی سے لڑ رہا ہے، تیل کے معاملے میں یہ مجھے پیسے کہاں سے دے گا؟ کہنے لگا نہ چاہتے ہو بھی دروازہ کھٹکھٹانے لگا، جناب عثمان ذو النورین بارہ جی بھائی، کہا جی میرے پہ قرضہ اتنے 1000 دینار ہے، اور وقت مقرر ہو چکا، پورا وقت آ گیا، وعدے کے مطابق میں نے ادا کرنے ہیں، مجھے آپ کے دروازے پر بھیجا گیا، کہا ٹھہر جا۔ اس کے قرض سے زیادہ ڈبل رقم اٹھا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ وہ کبھی رقم کو دیکھتا ہے، کبھی عثمان کے چہرے کو دیکھ کے پڑتا ہے۔ عثمان عجیب ماجرا ہے، ابھی تو گھر والی سے الجھا ہوا تھا کہ اگر چراغ کے اندر بتی پتلی ہوتی تیل بچ جاتا، بڑی بتی رکھی ہے، سارا تیل پی گئی، مجھے اتنے پیسوں سے مالا مال کر دیا، گھر کے اندر اتنا حساب کتاب میں تو سخت ہے، اور بار اللہ کے نام پر بغیر حساب کتاب کے لیتا ہے، ماجرا کیا ہے؟ عثمان کہنے لگے جو میں گھر میں استعمال کرتا ہوں اس کا حساب کل میں نے رب کو دینا ہے، اور جو میں اللہ کے نام پر باہر دیتا ہوں اس کا حساب میرا سونا اللہ قیامت کے دن مجھے دے گا۔ سوچے تو صحیح ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے آج کے اس بیان سے مجھے آپ کی امید ہے فجر کی نماز کبھی نہ چھوٹے، دوسرا تہجد کی نماز پابندی کر، صرف آذان سے 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 5 منٹ میں وضو وغیرہ بنا لو، منہ ہاتھ دھو لو، 10 منٹ میں 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لو تہجد کی، آپ دیکھنے اس کی برکت کتنی زیادہ ہوگی۔ میں کمل طالب علمی سے کہا، اللہ تو رحیم و کریم، میں یہ نہیں بول رہا بندے تو 2 دن نہیں، 4 لا میرے وقت میں آ جا دیوا آ جا سر آگے زندگی آ جا، اللہ اکبر۔ اور سفر کا مہینہ خدا کے لیے سفر المظفر کہا جاتا ہے، کامیابی کامرانی کا مہینہ۔ یہ مہینہ کوئی منحوس نہیں، اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں، اس مہینے کی کوئی وبا اور بیماری نہیں، اس مہینے کے اندر کسی قسم کی خرافات و بکواسات نہیں نہیں نہیں۔ سفر کے مہینے کے رسالے میں ذکر تفصیل سے پڑھ لینا۔ خطبے کے شروع میں میں نے کچھ باتیں ذکر کی جو اندر والے تھے ان کو پتہ چلی، باہر والے کہیں باہر والے ماشاءاللہ اللہ اکبر۔ یہ مشرکین مکہ کے لوگ جو کافر تھے نا، اس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج بھی جن کی عقائد نظریات نبی علیہ السلام سے پہلے کے کفار سے ملتے ہیں، ان کے عقیدے کے مطابق آج بھی یہ مہینہ منحوس ہے۔ اپنے عیبوں پہ پردہ ڈال کر اقبال لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ خراب ہے، اور جی منحوس ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی تو نوست ہے نا، زور کی نہیں پڑھی، اثر نہیں پڑھی، مغرب عشاء نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، ذکر نہیں کیا، اذکار نہیں کیا، اللہ کے نام کا حد صدقہ کا ارادہ نہیں کیا، وہ کہتا ہے جی مہینہ منحوس آ گیا۔ کتاب میں لکھا رئیس المحدثین علامہ ادریس کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ، تمام سیرت کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ عرفہ مستند کتاب ہے، اس کے پائے کی کائنات میں دوسری کوئی کتاب سیرت کی ہے ہی نہیں۔ البدایہ والنہایہ کے حوالے سے لکھا کہ سفر کے مہینے کا جو آخری بدھ تھا، بدھ کا دن، آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد میں اٹھے، اپنے غلام ابو مویحبہ نبی کا یہ غلام تھا، اس سے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ جنت البقیع کے جو قبرستان کے مردے ان کے لیے میں استغفار کروں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع چلے گئے، ان کے لیے استغفار کیا، نبی واپس آئے تو آپ کو بخار چڑھ گیا، ساتھ سر کا درد بھی شروع ہو گیا،
تو اس بت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھنا شروع ہوئی، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں دنیا سے ربیع الاول 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے وفات پا گئے۔ اس لیے ہمارے زمانے تک ان بڈھوں کو پوچھو 12 کو 12 رفات بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں 12؟ میں اتنا چھوٹا تھا، اتنا آسان، اتنا چھوٹا تھا، میری دادی مٹی کی کلفی میں حلوہ پکاتی تھی، بیٹھ جاؤ مٹی کی کلفی میں دادی حلوہ پکاتی تھی، مجھے بلائے ذرا جی ایسے کرو یہ حلوہ بانٹو۔ دادی کس سے کہا 12 وفات کا؟ مشہور تھا کہ یہ 12 وفات کا دن ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما۔ ارے اس بت کو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑی۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی تھے، اور اس بت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس سے ایک مسئلہ ذہن میں اور رکھو کہ جو بندہ بیمار ہو کے دنیا سے جائے، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے سنت کی موت دی ہے۔ کس کی موت دی ہے؟ سنت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طریقے سے بعض لوگوں نے ابھی طرح سے جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں تاریخ آپ کو صحت ہو گئی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے سیر کے نکلے تھے۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے کبھی نہیں گئے۔ ہاں ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا سیر کرنے کو دل چاہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد میں چلا جائے اچھی سیر ہو جائے گی۔ آپ کو بھی سیر کرنی ہے، افغانستان میں چلا جائے انشاءاللہ، یا تو دنیا کی سیر یا ڈائریکٹ جنت کی۔ فلسطین چلا جائے جہاں سیر ہو جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے اس مہینے میں 13 دن کی 13 تیزی ہوتی ہے۔ ہمارے سچ میں 13 دن بڑی طرح تیزی کی ہے جی، بہت تیزی کی ہے۔ اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہوتی ہے۔ خدا کے لیے دنیا میں بلائیں کم ہے، اللہ اور بھی بلائیں بھیجے۔ ہماری بدعملی کی بلائیں کم ہے۔ جس گھر میں بے نمازی بلا، جس گھر کے اندر حاجی وعدہ خلاف بلا، جس گھر میں رشوت خور بلا، جس گھر میں سود خور بلا، جس گھر میں دھوکہ دینے والا بلا، جس گھر میں غیبت کرنے والی عورت بلا، سرنگی عورت بلا، اور کیا بلا چاہیے؟ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ استاذی بچوں کو بھیجنا، ہمارے گھر میں سورہ مزمل پڑھیں گے، پھر کیا کھلاؤ گے؟ کالے چھولے۔ کالے چھولے کیوں؟ اصل میں آسمان سے جو بلائیں نازل ہوتی ہیں وہ کالی ہوتی ہیں۔ گھر میں کتنی کالی بلائیں پڑ بیٹھی ہم کو تو کبھی گھر سے نہیں نکالا۔ اللہ اکبر۔ آخری بات سنا تو وقت بہت ہو گیا۔ وہ کیا ہمارا ساتھی تھا میاں جان، وہ بیچارہ بیمار تھا جنرل اسپتال میں اس کی پوچھنے کے لیے چلا گیا۔ یہ 94-95 کا واقعہ دیکھا، ایک بندہ مر رہا، بالکل آخری وقت ہے، یوں جھٹکے کھا رہا ہے۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں بہت گھبرا گیا، طالب علم تھا۔ اس کے پاس ایک بکرا لیا، گھما رہے، طواف کرا رہے بکرا، بکری کتنے بڑے بڑے بال، چچڑ، اس کے اوپر کیا دنیا جہاں کی جوئیں شوئیں جو لگی ہوئی، جنگلی بکرے جو ہوتے وہ، ناک بھی بہ رہی ہے، موسم تھوڑا ٹھنڈا تھا، وہ بھیانک شکل تھی اس بکرے کی۔ اس وہ جو بندہ مر رہا ہے نا اس کے ہاتھ پر گھما رہے۔ میں تو سمجھ گیا، میں قریب آیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اس کی طرف سے نظر ہم مانتے ہیں، کہا کہ یہ بندہ بچ جائے۔ میں نے کہا تو اس کو گھما رہا ہے، خدا نہ خاصہ اس بندے کی آنکھ کھل گئی نا، اور اتنی بھیانک شکل والا بکرا دیکھ لیا، وہ تو وقت سے پہلے جان دے دے گا کہ اسرائیل یہ کھڑا ہو۔ کم از کم ہم سوچیں یار واحیات تباہیات پر نہ جایا کریں، یہ مہینہ کامیابی کامرانی کا ہے۔ ہاں ذکر اس کا انسان حق پر کرتا ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو ہمارے کریم ہمیں آگے بڑھنا نصیب فرمائے۔